اب آپ دیکھیں اگر ہمیں نعمت ملتی ہے تو نعمت ملنے کے بعد ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، نعمتوں کے اندر اللہ ہی کو بھول جاتے. بیٹا پیدا ہوگا تو پہلے مٹھائی تقسیم ہوگی، سجدہ شکر کرنا ہی بھول جائیں گے. شادی کی تقریب ہوگی تو ڈھول تاشے بازوں میں مصروف ہو جائیں گے، جس نے خوشیاں دی اسی کو بھول جائیں گے. نعمت ملے تو شکر کرو، اور جو شکر کرے گا. اور یاد رکھیے ایک خاص بات، بہت خاص بات، پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، کوئی کتنا بھی بڑا نیک ہو جائے، کتنا بھی بڑا کوئی نیک ہو جائے، کتنا بھی پرہیزگار ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ نہ چھینے. اللہ نے جو گارنٹی دی ہے اللہ اس کو نہ چھینے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، بلکہ اس ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے کہ جو نعمت ہے وہ چھین سکتی ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. جب تک کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اللہ حالات ہمارے نہیں بدلتا، نعمت نہیں چھینی جاتی. اب اللہ نے جبریل علیہ السلام کو، جبریل امین کو، حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرشتوں کا سید اور سردار بنایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی میں جبریل کو دیکھتا ہوں، کس کو؟ جبریل کو، سید الملائکہ کو، وحی لانے والے کو، روح الامین کو، فرشتوں کے سردار کو، فرمایا جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ ملتزم سے چمٹ کر، ملتزم حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، چمٹنے کی جگہ، اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے. یہ تو دعا پورے حرم ہی میں قبول ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی میں نے دیکھا جبریل کو تو ملتزم سے وہ چمٹ کر ایک ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں. میں نے جبریل کو ہمیشہ ایک دعا کرتے دیکھا، یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نعمت انعمتها علی، اے اللہ تو نے جو نعمت مجھے دی ہے وہ نعمت تو مجھ سے مت چھیننا. جبریل علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں، انہیں خیال ہے تو اس کا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھ سے نعمت چھین لے. زوال نعمت سے حضرت جبریل بھی ڈرتے ہیں. اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس سے کبھی بھی ناشکری نہ کرنا. ناشکری کرو گے نعمت چھین جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نعمت جو چھینی جاتی ہے وہ ناشکری کی وجہ سے چھینی جاتی ہے. حتیٰ کہ اگر لائٹ بند ہو کر کے اچانک اوپن ہو جائے تو فوراً کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. کوئی گمشدہ چیز ملے کہو الحمدللہ رب العالمین. یہ کامل الفاظ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے، اس سے بڑے الفاظ ہے ہی نہیں اللہ کے شکر کے لیے. جس نے الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا گویا اس نے اللہ کا ہر اعتبار سے شکر ادا کر لیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے چچا کی اونٹنی گم ہو گئی تھی. حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے چچا کی اونٹنی گم ہو گئی تھی. میرے چچا نے کہا، منت مانی، اے اللہ اگر میری اونٹنی مل جائے گی تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اگر میری گمشدہ اونٹنی مل گئی تو میں تیرا ایسا شکر ادا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور تھوڑی دیر بعد ان کی اونٹنی مل گئی. انہوں نے کہا حضرت آپ کی اونٹنی مل گئی. انہوں نے نکیل پکڑی، اس پہ بیٹھے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ایسا شکر ادا کریں گے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. کہا یہی تو وہ شکر ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں شکر کی توفیق نہیں، جنہیں شکر کی توفیق نہیں، لکھ کر لے جائیں ایک نہ ایک دن وہ کنگال ہو جائے. عزت دار ہے تو ذلیل ہوگا، مالدار ہے تو فقیر ہوگا، گھر والا ہے تو بے گھر ہوگا، اولاد والا ہے تو لا ولد ہوگا. دیکھ لیجئے گا شکر کا جذبہ اگر نہیں ہے. کچھ لوگوں سے پوچھو کیا حال ہے، ارے مولانا مت پوچھو. آپ کہیں گے صحیح تو بات ہے یار، آدمی پریشان ہے تو نہیں بولے گا تو کیا بولے گا. میں نے کہا کیا پریشان؟ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کیسے ہو؟ کہا حضرت کچھ نہیں، یہ کنگال ہو گیا ہوں. اب ذرا توجہ کریں، کیا کہا اس نے؟ کچھ نہیں ہے، کنگال ہو گیا ہوں. تو میں اچھا کنگال ہو گیا ہوں؟ کہا ایک کام کرو، یہ جو آپ کے پاس آنکھ ہے 1 لاکھ روپیہ لے لو، یہ آنکھ دے دو. اس نے کہا نہیں. کہا 2 لاکھ لے لو، ایک ہاتھ دے دو. اتنے لاکھ لے لو، پیر دے دو. اتنے لاکھ لے لو، یہ دے دو. اس نے کہا نہیں.
کہاں حیرت کی بات ہے، کروڑوں روپیوں کے مالک ہو کر کہتے ہو کنگال ہو گیا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح، صرف روزی روٹی کا نہیں ہونا یہ کنگال ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایک سانس لیتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں، کبھی سوچا اگر اللہ تبارک و تعالی اس پر کوئی فیس مقرر کر دیتا کیا حال ہوتا؟ اس نے تو فری میں دیا نا، مفت میں دیا، کچھ لیا ہی نہیں۔ ابھی آکسیجن کا سب معاملات چل رہا ہے، ڈاکٹر 4 دن آکسیجن دیتا ہے۔ یہ آکسیجن کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہم جو لیتے ہیں وہی تو ہے، اور کیا ہے؟ آکسیجن لی جاتی ہے، ہائیڈروجن چھوڑی جاتی ہے، یہی تو ہمیں پڑھایا گیا بچپن سے۔ ایسے ہی ہے نا جو بچے پڑھتے ہیں، یہی صحیح ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا، آکسیجن لیتے ہیں اور کیا چھوڑتے ہیں جی؟ ہاں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ جی ہاں جی، صحیح کہا آپ نے۔ تھوڑا تھوڑا کبھی میں نے بھی آپ کا امتحان لینا ہے نا، ایسے تھوڑی چلتا ہے، مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے، اور جو اتنے دیر سارے سنے ان کو ہی معلوم ہونا چاہیے، جاہل تھوڑی بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نہیں جی یہ سنیوں کے یہاں سب جاہل آتے ہیں، ذرا دیکھو ہمارے بچے کیسے جواب دیتے ہیں۔ ہم کیا لیتے ہیں؟ بولیں بھائی، کچھ اور لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں؟ فاسفورس لیتے ہیں، پھر آکسیجن چھوڑتے ہیں، کیا ہے؟ ہائیڈروجن۔ کیا چھوڑتے ہیں؟ اچھا، درخت اس کا الٹ کرتے ہیں۔ اگر درخت بھی ایسا کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ حبس ہونے لگے گی لوگوں کو۔ اسی لیے سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ رات کے وقت درخت کے نیچے نہ بیٹھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن کو وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں، آکسیجن دن کو، اور رات کو وہ بھی آکسیجن لینے لگتے ہیں۔ تو اگر ہم بیٹھیں گے تو وہ بھی آکسیجن لے رہے ہیں، ہم بھی آکسیجن لے رہے ہیں، تو وہاں پر دم گھٹنے کا احساس ہو سکتا ہے، حبس کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے رات کے وقت درختوں کے نیچے بیٹھنے سے سائنسداں منع کرتے ہیں کہ ان کا عمل رات کو، صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی، صحیح کہہ رہا ہوں؟ تھوڑا بہت ہم نے بھی پڑھا ہے، بہت زیادہ لیکن پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ اس کو، اس پڑھے ہوئے کو بھی اب وہ پڑھا ہوا ہونے میں تقریباً 20-25 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن کچھ یاد ہے الحمدللہ۔ اس لیے کہ نعمت، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کوئی نعمت دے تو اس کا چرچا بھی کیا کرو، شکر ادا۔ یہ بھی ایک شکر کی کیفیت ہے کہ نعمت ہو تو اس کا چرچا ہو۔ تو ہم آکسیجن لیتے ہیں اور ہم کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں 4 دن کے لیے وہ آکسیجن دیتا ہے، اور جب وہ بل بنا کر کے دیتا ہے، کتنے ہزار ہوتے ہیں کہ وہ بل دیکھ کر کے آدمی کا دماغ بل میں گھس جاتا ہے، کہاں سے دیں گے یہ بل؟ یہ حالت ہوتی ہے۔ بتاؤ ڈاکٹر نے 4 دن آکسیجن دیا، اتنا بڑا بل تھما دیا، میرا اللہ تو پیدا ہونے سے لے کر کے مرے دم تک کے آکسیجن دیتا ہے، کچھ مانگا اس نے؟ کچھ طلب کیا اس نے؟ پھر بھی کہتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ساری نعمتیں، یہ آنکھ دیکھو، آنکھ، اس نے آنکھوں کی اگر پلکیں نہ بنائی ہوتی تو ان آنکھوں کا کیا حال ہوتا؟ جیسی دھول گرد غبار ہماری آنکھوں میں جانا چاہتے ہیں، قدرتی طور پر پلکیں آپس میں مل جاتی ہے، اس کو بچا لیتی ہے۔ اور اگر بالفرض پلکیں نہ بچا سکیں تو پھر جو چیز آنکھ میں جاتی ہے، اللہ نے پانی جو ہے وہ آنکھ میں پیدا کیا ہے، وہ پانی بہا بہا کر کے اس کو نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب نعمتیں، اس کا شکر ادا کرو، اور جو نعمت پہ شکر ادا نہ کرے اللہ اس سے نعمتوں کو چھین لے گا، اس لیے ناشکری نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمت اس سے ضرور چھینی جائے گی جو ناشکری کرے گا۔ اپنی بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں، قرآن مقدس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پورا واقعہ نہیں بتاؤں گا، اپنے مراد کے مطابق، عنوان کے مطابق سے اشارہ دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا بلعم و باعور، اس کو بلعم ابن باعورہ بھی کہا گیا ہے۔ اتنا وہ علم والا، اتنا تقوی والا، اتنا پرہیز والا، اتنا متقی تھا کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسم اعظم بھی سکھایا تھا، اسم اعظم اس کو عطا کیا گیا تھا۔ اور اسم اعظم جب اس کو دیا گیا، اسم اعظم کہتے ہیں اللہ کے اس اسم پاک کو جس کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اسم اعظم ہی پڑھ کر کے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ اسم اعظم کی برکتیں یہ بیان کی گئی ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے مردے کو ٹھوکر لگا دو تو اس کو زندگی مل جائے،
بڑی برکت ہے اسم اعظم کی. اللہ نے اس کو بلعم کو اسم اعظم بھی بتایا تھا. وہ جو دعا کرتا تھا اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی تھی. کسی کو بھی دعا کروانا ہوتا اس کے پاس آتے, اس سے دعا کرواتے. اس کی قوم اللہ سے غافل ہو گئی, اس کی قوم بگڑ گئی, جرائم میں گرفتار ہو گئی. وہ دور اللہ کے پیغمبر, اللہ کے کلیم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ اور وہ قوم بگڑ گئی ہے اس پر جا کر کے حملہ کرو اور جہاد کرو اور اس قوم کو کیفر کردار تک پہنچاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, 1,00,000 سے زائد کا لشکر تیار ہوا, نوجوان بنی اسرائیل کے, اور اس قوم پر حملہ کرنے کے لیے چلے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس قوم کو سبق سکھانے کے لیے جب ادھر تشریف لے گئے, اور آپ ایک جنگل میں رکے ہوئے تھے انتظار میں کہ ان کو نصیحت کریں, یہ نصیحت مان لیں تو کام ہو جائے گا, ورنہ ان کے ساتھ پھر جہاد کیا جائے گا. ایسے میں بلعم کی قوم اس کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی, بلعم دیکھو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوتی, اس لیے تم موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو کہ ان کی قوم اور معاذ اللہ موسیٰ ہلاک ہو جائیں. اس نے کہا نہیں, اللہ کے نبی کے لیے اور حق کے لیے لڑنے والوں کے لیے میں بد دعا نہیں کر سکتا. منع کیا اس نے. اس کی قوم جانتی تھی کہ انسان احسان کا بندہ ہے, تو بلعم کے آس پاس انہوں نے تحفے تحائف کا ایک ڈھیر جمع کر دیا اور اس کو اتنے تحفے تحائف سے نوازا کہ بلعم کے پاس تحفے تحائف کا ڈھیر لگ گیا. پھر قوم نے کہا, بلعم ہماری ہلاکت قریب نظر آتی ہے, تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو. اب اس نے استخارہ کیا, استخارے میں منع آیا, لیکن چونکہ وہ پیسے تحفے تحائف قبول کر چکا تھا تو وہ بدبخت اپنی سواری پر بیٹھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کرنے کے لیے پیسوں کی لالچ میں آ کر وہ پہاڑی کی طرف گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کر نکلا تو جب وہ اس پہاڑی پہ جا رہا تھا جہاں کھڑے رہ کر اس نے بد دعا کرنی تھی, تو اس کی سواری بیٹھ جاتی تھی, آگے نہیں بڑھتی تھی, اور ادھر جب وہ دوسرا رخ کرتا تو اس کی سواری چلنے لگتی تھی. یعنی سواری بھی نہیں چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی اور حق والوں کے لیے بد دعا کی جائے. بالآخر جب اس نے دیکھا کہ سواری اس کا ساتھ نہیں دیتی تو وہ پیدل ہی چلا گیا, قوم اس کے ساتھ گئی. اس نے ہاتھ اٹھا دی, ہاتھ اٹھائے, اور جب اس نے بد دعا کرنا شروع کیا حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے, تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا, موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کا اپنا نام اس کی زبان پر آتا, اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام وہ لیتا تو قوم موسیٰ کی بجائے اس کی اپنی قوم کا نام اس کی زبان پہ آتا. قوم کہتی, کیا کر رہے ہیں بلعم؟ وہ کہتا ہے, میں مجبور ہوں, جب موسیٰ کا نام لینا چاہتا ہوں بد دعا کے لیے تو میرا نام زبان پہ آتا ہے, اور اس کی قوم کا نام لینا چاہتا ہوں تو تمہارا نام آتا ہے. وہ رونے لگا. قرآن نے بیان کیا اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک گئی. اسم اعظم بزرگوں نے لکھا کہ وہ بھول گیا. اللہ نے فرمایا کتے کی طرح اس کو کتے کی مثال دی گئی. اللہ نے فرمایا اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی سینے پر. اسم اعظم بھول گیا, ذلیل ہو گیا, دنیا بھی تباہ ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد. یہی ہمارے عنوان کا حصہ ہے. اب دھیان سے سننا. ایک ایسا بندہ جس کو اللہ نے اسم اعظم سکھایا ہو, ایک ایسا بندہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہو, ایک ایسا بندہ جو مشہور ہو, بڑے بڑے لوگ اس کے پاس دعائیں کروانے کے لیے آتے ہو, آخرکار اس کو زوال کیوں آیا؟ قرآن میں اس کا قصہ, اس کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی. حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کتے کی طرح اس کی زبان لٹک گئی, سب چھن گیا اس کا. کہاں تو وہ عزتیں تھی کہ لوگ اس سے دعائیں کروانے آتے تھے, اور کہاں وہ ذلت کے جہنم کا کتا بن گیا, جہنم کا ایندھن بن گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے جو اتنا بڑا منصب دے کر اس کو ذلیل کیا گیا, اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی, یہ کہ اللہ نے اس کو جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کا اس نے کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا. بس اس کے پاس شکر والی زبان نہیں تھی, اس لیے اللہ نے اس سے نعمت چھین لی. آج لوگوں کو بولو کیسے ہو, نہیں حالات اچھے نہیں, کچھ اچھا نہیں, کاروبار اچھا نہیں. اللہ کے بندو کم سے کم الحمدللہ تو کہہ دیا کرو, الحمدللہ رب العالمین تو کہہ دیا کرو. اس لیے کہ اگر حالات اچھے نہ ہوئے, صحت اچھی نہ ہوئی, کچھ اچھا نہ ہوا, پھر بھی اگر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر کی برکت سے اللہ اس کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے. اس لیے اپنی عادت بنائیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کی برکتیں یہ ہے. اور کبھی جب بڑی نعمت ملا کرے تو فوراً سجدہ شکر ادا کیا کرے. جیسے کوئی خوشی کی خبر آ جائے, سجدہ شکر, زمین پہ سر رکھ کر سجدہ شکر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرنے لگا. حجاج بن یوسف جب مرا, بڑا ظالم بادشاہ تھا,
بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ حاکم تھا، بہت ظالم حاکم، حجاج بن یوسف، سینکڑوں صحابہ کو